عزیزان گرامی، ایک بات جو کہ شاید لوگ کہتے ہوئے ڈرے، میں اس کے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بھیانک اور تاریخ پہلو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں حضور سے زیادہ محبت تھی، بلکہ اس کے کچھ مقاصد تھے۔ بھائی حضور تو نور علی نور، حضور تو نور من نور اللہ، حضور تو سراپا نور ہے۔ بھائی بری کیا اس سے ہم رہیں گے؟ میاں ان کی ہم جان رقم اتاریں گے، ان کی کیا تکلیف کیا تکلیف ہم کریں گے، وہ کہا اور ہم کہاں؟ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک چیزہ بنا دیا، ایک پر اسرار شخصیت بنا دیا، ماں باپ البشر، ماں باپ الفطرت بنا دیا، اور مقصد یہ کہ وہ والدین ہم ان کا اتباع کرنے کے قابل نہیں۔ اس جانب یہ علم بحث نہیں ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس کا اتباع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ صرف اس لیے بھیجا گیا ہے ان کا اتباع کرو۔ ہر لوگ ہمارے اتباع ہے تو یہ پورے کا ہوا قرآن یہ بیکار ہو، حضور کی پوری سیرت، پوری سنت طیبہ نعوذ باللہ بیکار ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ انسانوں میں سے نہیں ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو انسان ہوتے ہوئے میں پابند نہیں ہوں کہ کسی غیر انسان کا اتباع کروں، میرے پاس نہیں، پہلے مجھے فرشتہ بناؤ، پہلے مجھے بھی نور بناؤ، پھر اتباع کروں گا۔ رسیدہ نے راہی اتنی علمی سزا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی علمی سازش ہے ہمارے علاوہ۔ قرآن مجید میں بھائی یہ جلدی ذریعے بتایا گیا کہ اللہ کا ہر رسول بشر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور نماشر دے 1000 سال اس بات میں گزر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، یہ نبی صاحب ہیں، اچھا جیسے نبی ہیں، یہ وہ انسان ہے، جن کو بشر ہے، جب بشر ہے تو نبی کیسے ہو گئے؟ ماری حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہماری میرے کھانا نہیں کھاتا، ہماری میرے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، سودا سے رب بھی خریدتا ہے، ہماری جیسی فطری کی حاجتیں موجود ہیں، کوئی فرشتوں کا گروہ اس کے سامنے ہٹو بچوں کہنے والا نہیں ہے، اور بیٹے سے کوئی اس کی مانگی پوزیشن، کوئی جاگیر، کوئی کارخانہ، کوئی سرمایہ داری نہیں ہے، اور پھر کو رسول بنانا ہوگا تو قائق اور مکہ دو بڑے بڑے شہر ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ کون تھے؟ کارخانہ دار تھے، سرمایہ دار تھے، ان میں سے کس کو رسول بنا دیا جاتا؟ عام بشر ہے تو نبی کیسے ہو گیا؟ ایک انسان ہے تو رسول کیسے ہو گیا؟ انسانیت کی گمراہی کا ایک طویل عرصہ کس بات میں گزر گیا کہ یہ جب سے بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اور بزرگ کے آنے کے بعد اسی گمراہی نہیں کیوں کوئی تک آ گیا کہ یہ اگر نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا۔
بات وہی ہے، اسی گھمائے تو گئے. ایک جس لگائی یوں میں پورے قرآن مجید میں دیکھی ہر نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بشر ہے، یہ بشر بھی ہوگا. اب کچھ یہ راز کام پانیا ایک بشر صاحب کو آپ نے نبی مان لیا اور یہ قاعدہ ماننے کہ سبھی اتنا بھی نبی تھے، اتنا بھی نبی تھے، اتنا بھی. اور اللہ تعالیٰ پوچھنا ہے قرآن مجید ظاہر کی یہ بتاؤ اب تک جتنے انبیاء ملے ہیں تم جتنے انبیاء جان رہے ہو یہ کون تھا جو بشر نہیں تھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کون تھا جو بشر نہیں تھا؟ اس کا نام تو بتاؤ. اب ایک وقت طے ہو گئی یہ بات کہ بنا زیادہ گرامی جو ہے وہ نبی ہے اور رسول ہے. اب یہ کہہ دیا کہ بشر نہیں ہو سکتے، کون جو وہ بشر کرے گا وہ مشاق رسول ہے. ایسی سامنے گرامی قرآن مجید کتنی جگہ بزرگ کی بشریت کا سکھ ہے کہ اگر اس سے انکار کیا جائے تو قرآن سے انکار ہو. اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا ہر رسول انسان ہوگا، بشر ہوگا. اس کے بشری تقاضے اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب وحشی آیا ہے حضور کی خدمت میں وہ امیر حمزہ کا قاتل مانگ نہیں گئی آپ نے معافی کر لی اور رو بھی پڑ. اب یہ معاف کرنا چاہیے یہ رقم تو بھی نہیں شان ہے پر ان کے روگ ورنن رہے روشنی کا زیادہ رو دیے کہتے مجھے انتظار کی لگی لاش سے بڑی یاد آ رہی ہے. ویسے تم نے سامنے آ کے وہ غم تازہ کر دیا. دیکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے چل بات آئندہ میرے اسلام نے بات کہا یہ کیا یہ ہو سکے جب آؤ گے میرے چچا کا غم پھر سے تازہ ہوگا اور بار بار مجھے غم میں جناب ہوگے تو بہت نقصان پاؤ گے. یہ بھی حضور کی رقم سے آئے گی. مسجد میں ایک آدمی سویا ہوا ہے نماز کا وقت ہو گئے آپ شیرنائی سے کہتے ہیں علی کو جگہ دو نماز کا وقت ہو جگہ میری پوچھیں کیا رسول ہو آپ کو پوچھے تو بولا پھر کہا اس میں جگہ ہم کوئی کسی لگا سکتے وہ یہاں تمہارے جگانے پہ اگر وہ بڑھا دے جاننے سے انکار کرتے تو پھر اس کی بات نہیں تو میرے جگانے میں اگر موٹی سی نفان کر دے بس ایمان سے جاتا. یہ رحمت میں ڈالنے تو نہیں ہے. دیکھیے بھائی کا دونوں چیزیں چل رہی ہیں. حضرت ابراہیم زور کے بیٹے بہت ہو گئے بشری کا خالہ ہے وہ جو رو رہے اور کہہ رہے یا ابراہیم ان فراق میرے بحث ہو تیرے غم نہیں تیرے فراق میں بہت کم زدہ ہے آتی ہو سے آدھی آنسو باہر ہمارے دیکھیے راک ہمت ہے یہ محبت ہے جس میں اظہار ہوں گے ایسے ہو ہاں ہم آواز سے نہیں ہوتے آنسو کریں گے ماتم نہیں کرتے بیل نہیں کیا تقاضے اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہمیں بنایا گیا کہ زندگی تقاضوں کو ان کی سویلائز کرو گے یہ اعتبار ہے.